بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 32 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ: اور نہ آرزو کرو اس چیز کی بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر: وَلَا تَتَمَنَّوْا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم اس ثواب سے محروم ہیں، اسی طرح میراث میں بھی ہمیں مردوں کے مقابلے میں نصف حصہ ملتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ام سلمہ نے یہی بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ترجمہ: میں تم سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ عورتوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم مرد ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح جہاد کرتی، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میراث میں مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کیا اعمال میں بھی ایسا ہی ہے کہ عورت ایک نیکی کر لے تو اس کی آدھی نیکی لکھی جاتی ہے؟ اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ صدی فرماتے ہیں کہ مردوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں کے مقابلے میں نیکیوں کا دوگنا اجر ملے گا جس طرح میراث میں ہمیں ان کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ملتا ہے، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں شہادت کا اجر ملنا چاہیے، ہم جہاد نہیں کر سکتی، اگر ہم پر جہاد فرض ہو جائے تو ہم بھی جہاد کریں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان خواہشات سے روک دیا اور فرمایا کہ میرا فضل و احسان طلب کرتے رہا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں کا مال اور اولاد میری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا فضل و احسان طلب کرتے رہا کرو۔ اس سے اس صحیح حدیث پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا جس میں نبی کریم نے فرمایا ہے کہ صرف 2 شخصوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہو، اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہے کاش فلاں کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا، میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا، وہ دونوں اجر و ثواب میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اس چیز سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے یہ تمنا کرنا صحیح ہے کہ اس کے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہو، اور آیت کریمہ کے عین تمنا سے روکا ہے۔ آیت کریمہ نے عین تمنا سے روکا ہے، یعنی دنیاوی اور دینی امور میں اس قسم کی آرزو جائز نہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، یعنی مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، اگر اچھا عمل ہوگا تو جزا اور اگر برا ہوگا تو سزا ملے گی۔ یہ ابن جریر کا قول ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو میراث میں وہی حصہ ملے گا جو ان کے لیے مقرر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و احسان کا سوال کیا کرو، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی آرزو نہ کیا کرو کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس قسم کی آرزو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ تم مجھ سے میرے فضل و احسان کا سوال کیا کرو، میں تمہیں عطا فرما دوں گا کیونکہ میں کریم تمہیں بے بہا عنایت کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و احسان کا سوال کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ یاد رکھو کہ کشادگی اور وسعت کا انتظار کرنا سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس سے وسعت اور کشادگی کی امید رکھتا ہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز بخوبی جانتا ہے، جو دنیا کا طلبگار ہو اسے دنیا عطا کر دیتا ہے، اور جو فقیری کا طالب ہو اسے فقیری عطا کر دیتا ہے، اور جو رسوائی کا سزاوار ہو اس کو اس کے اسباب کی طرف چلا دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 33 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔
ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اور وہ لوگ جن سے بن چکا ہے تمہارا عہد و پیمان، تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ تفسیر: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ۔ حضرت ابن عباس اور بہت سے دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں موالی سے مراد وارث ہیں، اور حضرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد اسبا ہیں۔ ابن جریر کا قول ہے کہ عرب چچا کے بیٹے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اس طرح آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے لوگو، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے اسبا بنا دیا ہے جو اس مال کے وارث ہوں گے جسے اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مریں۔ والذین عقدت ایمانکم، یعنی وہ لوگ بھی وارث بنیں گے جن کو تم نے قسمیں کھا کر اور باہمی عہد و پیمان سے حلیف بنا لیا ہے، اور ان قسموں کے ساتھ جو تم نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو اور میراث میں سے ان کا حصہ دو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ انہوں نے جن کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ موالی سے مراد میراث ہیں، اور والذین عقدت ایمانکم کا مفہوم یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ طیبہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور اہل مدینہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ اس طرح ہر مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث بنتا اور اس انصاری کے ذو رحم رشتہ دار وارث نہ ہوتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ اب مہاجرین کی طرف کی صرف مدد کرو، عطیہ دے دیا کرو اور دین کے معاملے میں نصیحت کیا کرو، لیکن میراث کا حکم ختم ہو گیا، البتہ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ دو شخص آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تو میرا وارث ہوگا اور میں تیرا ہوں گا۔ اس طرح قبائل عرب بھی ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور جاہلیت کا جو بھی معاہدہ ہے اسلام اس کو برقرار رکھتا ہے، لیکن اسلام میں اب اس قسم کے معاہدے کی گنجائش نہیں۔ ان تمام معاہدوں کو اس آیت کریمہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، سورہ انفال، ترجمہ: اور رشتہ دار ورثہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں حکم الہی کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے معاہدوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور جو معاہدے دوہرے جاہلیت میں ہو چکے ہیں اسلام انہیں باقی رکھتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ دیے جائیں اور اس معاہدے کو توڑنے کے لیے کہا جائے جو دارالگندوہ میں ہوا تھا، میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن نوف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بچپن میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف متبین میں حاضر ہوا تھا، اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو اس معاہدے کو توڑنا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ اور الفت قائم کی۔ حضرت قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاہلیت کے معاہدے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت کے معاہدوں کو نبھاؤ، اور اسلام میں اس قسم کے معاہدے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی روایت مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔ حضرت داؤد بن حسین روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ام سعد بنت ربی کے پاس قرآن پاک پڑھتا تھا، اور میرے ساتھ ان کے پوتے موسیٰ بن سعد بھی پڑھتے تھے۔ یہ ام سعد بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھیں اور حضرت ابوبکر نے ان کی پرورش کی تھی۔ میں نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس آیت میں عقدت کی بجائے عقدت پڑھا تو انہوں نے مجھے ٹوکا اور فرمایا عقدت پڑھو۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں نازل ہوئی، جو ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ قسم اٹھا لی تھی کہ وہ اسے وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، اور جب مسلمانوں کو قوت و غلبہ حاصل ہوا تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ ان کو ان کا حصہ دو۔ لیکن یہ قول انتہائی غریب ہے، اور پہلا قول ہی صحیح ہے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ معاہدہ کر کے ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، تو اس آیت کریمہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن ان کے لیے حکم دیا گیا کہ اس سے پہلے جو معاہدہ کر چکے ہیں وہ پورا کرو۔ ان حدیث طیبہ سے ان علماء کے قول کا رد ہو جاتا ہے جو آج بھی وراثت میں باہمی معاہدے کے قائل ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب، اور ایک روایت کے مطابق امام ابن حنبل کی رائے ہے، لیکن صحیح قول جمہور علماء کا ہے، اور یہی قول امام شافعی، امام مالک اور مشہور روایت کے مطابق امام احمد کا بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص وارث اس کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، خواہ والدین ہوں یا دوسرے رشتہ دار، لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگ وارث نہیں بن سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حصہ دار وارثوں کو
دے کر جو باقی بچے وہ اسبا کو دے دیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ترکہ کو پہلے یا ترکہ کو پہلے ان وارثوں پر تقسیم کرو جن کا ذکر میراث کی 2 آیتوں میں ہو چکا ہے، اور ان کو عطا کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ اسبا کو دے دو۔ اور اس آیت کریمہ کا یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جن کو تم حلیف بنا چکے ہو ان کو میراث سے حصہ دو، مگر اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد عہد و پیمان مؤثر نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ نے ماضی و مستقبل دونوں کے عہد و پیمان کو منسوخ کر دیا ہے، اب انہیں کسی صورت میں بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب ان کا حصہ یہی ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور دین کے معاملے میں انہیں نصیحت کی جائے اور ان کو عطیہ وغیرہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے، لیکن انہیں میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں 2 شخص آپس میں معاہدہ کر لیا کرتے تھے کہ ان میں سے جو بھی پہلے مرے گا دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اولو الارحام نازل فرما کر اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اگر کل مال تیسرے حصے سے وصیت کرنا چاہو تو وصیت کر سکتے ہو۔ اس طرح بہت علماء سلف سے مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی ناسخ آیت اولو الارحام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میراث میں سے ان کا حصہ دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ایک شخص کو اپنا مولا بنایا تھا اور پھر اسے اپنا وارث بھی بنایا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو دوسروں کی اولاد کو اپنا بیٹا بنا لیتے اور پھر انہیں اپنا وارث بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حکم دیا کہ تم وصیت کے ذریعے تو انہیں کچھ دے سکتے ہو، لیکن میراث قربی سے رشتہ داروں اور اسبا کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹیوں کو میراث دینا ناپسند فرمایا، لیکن وصیت میں ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک فآتُہُم نصیبہم کا معنی یہ ہے کہ ان کی نصرت و اعانت کرو اور دین کے معاملے میں ان کو نصیحت کرو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میراث سے ان کو حصہ دو، اور اگر آیت کے یہ معنی کیے جائیں تو پھر یہ آیت نہ منسوخ ہوگی اور نہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا، بلکہ آیت کریمہ کی دلالت اس بات پر ہوگی کہ تم نے دوسرے لوگوں کی اعانت، وصیت اور نصیحت کا جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ اس طرح یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں۔ لیکن ان کا قول محض نظر ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں جو معاہدے ہوتے تھے ان کی 2 قسمیں تھیں۔ کچھ معاہدے باہمی تعاون اور مدد و نصرت کے لیے ہوتے تھے، اور بعض معاہدے ایک دوسرے کا وارث بننے کے لیے کیے جاتے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس کا قول بھی گزر چکا ہے کہ ابتدائے اسلم میں مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث بنتا تھا اور اس کے قریبی ذو رحم رشتہ دار وراثت سے محروم ہو جاتے، یہاں تک کہ یہ حکم نازل ہوا۔ ان اقوال کے پیش نظر امام ابن جریر اس آیت کے محکم اور غیر منسوخ ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔